رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب کی جس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب ہے جو انہوں نے اپریل 2000 میں ملتزم رفقا کے اجتماع کے سامنے کیا تھا۔ عنوان ہے اس کا پاکستان ایک فیصلہ کن دو راہ پر۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے اسلام اور پاکستان کا مطالعہ کیا ہوگا کہ عدم استحکام کے اسباب کیا ہوئے اور اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں ہو سکی، اس کے اسباب کیا تھے اور ظاہری وجوہات کیا تھیں۔ یہ جو آپ نے حصہ پڑھا ہے اس کو زیادہ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے استحکام پاکستان نامی اپنے کتاب جو 85 کی کتاب ہے 1985 کی، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی مضمون کو، اسلام اور پاکستان والے مضمون کو زیادہ کھول کے بیان کیا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کتاب کے جو پہلے 34 صفحے ہیں، 34.5 صفحے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کے حالات کا نقشہ کھینچا، یعنی سن 2000 کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک نقشہ آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، وہ نقشہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کا مارشل لا اکتوبر 99 میں لگ چکا ہے، اور مارشل لا ابھی کتنے مہینے کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا ہے، یعنی اس کو آئے ہوئے ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں۔ تو یہ خطاب ہو رہا ہے، ابھی 9/11 نہیں ہوا ہے۔ 9/11 بہت بڑا واقعہ، اس کے بعد دنیا بدل گئی۔ تو یہ سن 2000 اپریل کا خطاب ہے، جو حالات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ پرویز مشرف کا ماشاء اللہ لگے 6 مہینے ہوئے ہیں، اور ابھی دنیا میں وہ واقعات نہیں ہوئے جو بعد میں دنیا کی تبدیلی کا باعث بنے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر۔ جو پہلے 35 صفحے ہیں ان میں وہی چیزیں آئی ہیں کہ جو ہم تقریباً اپنے پہلے حصے میں جن پر گفتگو کر چکے کہ تہذیب مغرب کی اٹھان کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے زیادہ علمی انداز میں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 1998 میں پاکستان ایٹمی دھماکے کر چکا ہے۔ ایٹمی دھماکے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں اب آپ پوری طرح چبھنے لگے ہیں۔ 1999 میں ایک بلنڈر کر چکا ہوا ہے، وہ کرگل پہ چڑھنے کا بلنڈر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کے اخبارات میں اشتہارات چھپے تھے کہ پاکستان ایک روگ سٹیٹ ہے، یعنی بدماش ریاست ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بیک گراؤنڈ تھی، اور پھر ہم نے مار کھائی تھی، بری طرح مار کھائی تھی، پٹے تھے ہم، اور پٹنے کے بعد ہم کلنٹن کے جا کے پاؤں پکڑ کے ہم نے راضی نامہ کروایا تھا۔ جیسے آج اسلام آباد میں بیٹھ کے راضی نامہ ہو رہا ہے، یہ کبھی ادھر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک شفٹ آیا تھا۔ شفٹ کیا؟ امریکہ کی ساری مہربانیاں ہو گئی تھیں انڈیا کی طرف، اور ہمیں اس نے ٹھینگا دکھا دیا تھا۔ اور جب مارشل لا لگا تھا تو امریکہ ہم سے اتنا ناراض ہوا، صدر کلنٹن، کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں نواز شریف کے ساتھ تھیں، اور اس نے پرویز مشرف کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ وہ انڈیا کے پتہ نہیں 7 دن یا 10 دن کے دورے پر آیا تھا، اور پاکستان کے آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت ہمارے کوئی تاجر لوگوں نے مجبور کر کے اسے یہاں پہ بھیجا تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میں پرویز مشرف سے ہاتھ نہیں ملوں گا۔ اس وقت ابھی وہ صدر رفیق تارڑ ہوتے تھے، ان سے ہاتھ ملا کے تو وہ چلا گیا تھا۔ پرویز مشرف سے اس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ خطاب ہو رہا ہے۔ وہ سارا ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بیان کی ہیں، دلچسپی جو آپ کو ہوگی تو آپ پڑھیں گے، لیکن یہ کہ میں صفحہ نمبر 35 سے شروع کر رہا ہوں، پاکستان فیصلہ کن دو رائے پر۔ وہ اہم بات ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب کیا کریں۔ کہہ رہے ہیں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ BBC کے تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے۔ صاحبان ہوتا ہے نا، صاحبان ہٹا دیں، دھوپ میں کھڑا ہو گیا، یعنی مشکلات میں کھڑا کر، کہ اب وہ اپنے لیے خود سایہ بنائے یا سایہ تلاش کرے۔ امریکہ اب سہارا نہیں بنے گا، سایہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک دو راہ ہے، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ادھر یا ادھر، یا چنا کن یا چنی۔ اب ہمارے قومی وجود کا یہ ڈائلیما ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے اس وقت اسلام کے نام پر ملک بنایا، یعنی 47 میں اسلام کے نام پر ملک بنایا، جبکہ پوری دنیا میں سیکولرزم، لادینیت اور اباحیت پسندی کا دورہ تھا۔ دنیا ادھر جا رہی تھی، ہم نے ادھر آ گئے۔ اس اعتبار سے پاکستان کا قیام پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ نارا زن عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد۔ زبان یار من کیا ہوتی ہے؟ ترکی، و من ترکی نمی دانم۔
تو بہرحال یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ عشق نارازن ہے کہ جگر کو خونی بنا دے، یعنی خون والا جگر خون کر دے، اور حسن لرزیدہ، جو حسن ہے وہ لرز رہا ہے کہ صاحب نظر پیدا شد، آنکھ وہ ہو کو جو حالات کو دیکھ سکے وہ آنکھ پیدا کر. جنون اور پھٹ جانا اور وہ بھی چیز ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بینائی ہونی چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ دنیا کیا ہے. لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے. اپنے قیام سے اب تک ہم نے بہت قیمتی 52 سال ضائع کیے ہیں. اس دوران ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، اپنی تباہی کے لیے خود اپنے ہاتھوں گڑھا کھودا ہے. اب ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ایک دوراہا ہے. اب یہ جی جو دوراہا ہے وہ پہلا متبادل راستہ کیا ہے؟ اس دوراہے پر ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود اور اپنے نظریاتی پس منظر کو بھول جائیں. نظریہ پاکستان اس کو ہم بھول جائیں، یہ فراموش کر دیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، اس بات کو بھول جائیں. اللہ سے ہم نے کیا وعدے کیے تھے اور کیا نعرے لگائے تھے، اور تحریک پاکستان کا کیا پس منظر تھا، یہ بھی بھول جائیں کہ ہم نے یہ اسلامی نظریاتی ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم بقول قائد اعظم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے. اور مبشر پاکستان علامہ اقبال کے اس خواب کو بھی بھول جائیں کہ جیسا کہ مجھے یقین ہے اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے ان کو دھو کر اصل اسلام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اور اصل اسلام ظاہر بات ہے کہ خلافت راشدہ والا تھا، لیکن دنیا تو مسلمانوں کو پہچانتی ہی دور ملوکیت کے حوالے سے ہے، لہٰذا اس غلط تصور کو دھونا ہوگا. یہ ساری باتیں بھول جائیں، آئیڈیالوجی بھول جائیں، نظریہ بھول جائیں، مقصد وجود بھول جائیں، یہ کرنا ہوگا. باقی یعنی ایک راستہ یہ ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے حالات و واقعات کی روشنی میں رکھتا جاؤں. پرویز مشرف نے یہ سارا کیا یا نہیں کیا؟ علامہ اقبال کو بھی گالیاں پڑی یا نہیں پڑی؟ اسی ملک میں ہمارے قومی نشریاتی چینلوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں نے اقبال کو گالیاں دی یا نہیں دی؟ اسے دہشت گردی کا موجد قرار دیا یا نہیں دیا؟ تو کیوں ہو رہا تھا یہ سارا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم باز آئے اس محبت سے جس کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا، اس محبت سے ہم باز آئے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ پڑھتے تھے یہ جو اپنے یہ یونیورسٹی کیا ہے، یہ جو ہمارے عسکری اداروں کی جو یونیورسٹی ہے NDU میں پڑھتے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی، غلطی سے ان کے زبان سے نکل گیا ایک نظریہ پاکستان. تو کہتے ہیں ٹیچرز نے میری علیحدہ بےزتی کی، اور جتنے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے علیحدہ کہ کیا بکواس ہے یہ، خط کیا نظریہ ہوتا ہے، نظریہ کوئی نہیں ہوتا، ریاست کیا نظریہ، بس ہم ایک پاکستان ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں. یہ ذہن بنے ہوئے تھے ان لوگوں کے اور بنائے گئے تھے ظاہر ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ غامدی صاحب کو کیوں لے جا کے تمام اداروں کے اندر لیکچر دلائے جاتے تھے، اور قومی جو ہے نا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر موقع دیا، اس لیے دیا جاتا تھا اس کی جڑیں کھودیں. انہوں نے کھودی، آرام سے تسلی سے کھودی. دوسرا کیا تھا؟ مغربی سیکولر جمہوریت کو پوری یکسوئی سے اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ اختیار کر لی. یہ کیا ہوتے ہیں متضمنات؟ کیا ہوتے ہیں؟ ضمن ہوتے ہیں نا، اس کے ضمن میں یہ بات بھی ہے. تو متضمن وہ شے ہوتی ہے جو کسی کے ضمن میں ہو. یعنی ایک تو جمہوریت ہے تو اس کے متضمنات کیا ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے لبرلزم بھی ہے، اس کے ساتھ ہی سیکولرزم بھی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اباحیت پسندی بھی ہے. یہ اس کے متضمنات ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو قبول کر لیں. اچھا، اس کی بھی محنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی بھی کوششیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا، اس ضمن میں اس وقت تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ جمہوریت بحال کرو، یہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے. ابھی تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ جمہوریت بحال، لیکن جمہوریت کی بحالی کے ساتھ دو مطالبے اس کے اندر مضمر ہیں، یعنی چھپی ہوئے، پوشیدہ ہے. ضمیر ہوتی ہے نا اندر چھپی شے، تو مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ تم نے مذہب کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں فرق پرانے زمانے کی دقیانوسیت ہے. آپ کو تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا چاہیے. کجا یہ کہ ایک قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اسے آپ نے اپنے قومی وجود سے کاٹ پھینکا ہے. دوسرے یہ کہ قانون تحفظ ناموس رسالت کو ختم کرو.
اس قانون کو کل عدم قرار دو. آج کا لبرلزم کا دور ہے, ہر شخص کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے. دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے خدا کے لیے یہودیوں سے یہ لفظ سننے کو تیار ہیں کہ وہ سن آف گاڈ نہیں بلکہ سن آف مین تھا. اس پر انہوں نے پوری فلم لائی ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو سیدہ مریم کے منگیتر جوزف کارپینٹر کا حرامی بچہ قرار دیا ہے, جس سے ابھی مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, صرف رشتہ طے ہوا تھا. ہم سے کہا جائے گا کہ یعنی ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں اپنے نبی کے لیے ایسی باتیں برداشت کرتے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ خدا کا بیٹا ہے. ہم یہ سب کچھ جھیلتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر سلمان رشدی نے بکواس کر دیا تو تمہیں اس سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ پوری مغربی دنیا اس وقت سلمان رشدی کی پشت پر آ گئی ہے اور اس کی کتابوں کے پورے ہوائی جہاز لوڈ ہو کر پوری دنیا میں گئے ہیں. ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ تم نے کیسے قانون بنا دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ قانون توہین رسالت کے خلاف پوپ جان پال نے بھی لب کشائی کی ہے اور صدر امریکہ نے بھی. پس ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ سیکولر جمہوریت کے تقاضوں کو اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ قبول کرو. دوسری بات یہ ہو جائے گی, اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی اٹیمپٹس ہوئی ہیں, اور ایک پرویز مشرف کے دور میں نہیں ہے, اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہوئی ہے. ابھی ہم آ رہے تھے, سفر میں تھے, نوید صاحب نے رستے میں بتایا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کسی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ہماری اپنی ایک وہ جیسے ہوتی ہے نا کچن کابینہ یا انڈور ایک جو سے, اس میں انہوں نے کہا کہ ایک آفر آئی ہے کہ آپ یہ قانون ختم کر دیں, آپ کا سارا قرضہ معاف کر دیں. اور یہ حکمران کر گزرتے, ڈر عوام کا تھا, اور بالکل عوام کا تھا, ٹھیک ہے. اور کوئی ممتاز قادری توڑ دیتا ہے طلسم سامری جیسا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے وہ پھر ڈر جاتے ہیں, لیکن یہ حرکتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. وہ گورنر تھا, اس نے کیوں توہین, اسے کیا ضرورت تھی توہین رسالت کرنے کی؟ ماحول بنانا ہوتا ہے, اللہ نے بنا دیا. وہ یوں کر کے بنانا چاہتا تھا, اللہ نے یوں کر کے بنا دیا, لیکن اٹیمپٹ ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آگے چلیں, کشمیر کو بھول جائیں. میں اپنے الفاظ میں ان کے مطالبات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اب تو اگر بھارت لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد ماننے پر تیار ہو جائے تو بہت غنیمت سمجھنا. کبھی یہ دور تھا کہ بھارت یہ بات کہتا تھا کہ تم نہیں مانے, اب تو بھارت اس کو بھی نہیں مانے گا. وہ تو آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. آپ نے سردار عبدالقیوم صاحب کا بیان پڑھ لیا ہوگا کہ آزاد کشمیر پر حملے کے لیے بھارت کی پوری تیاریاں ہیں. اور جس انداز سے آج واجپئی صاحب کا بیان آیا ہے, نوائے وقت کی سرخی تھی, اب مسئلہ کشمیر کا نہیں پاکستان, مسئلہ کشمیر کا نہیں پاکستان کا ہے. یعنی کشمیر کی باتیں کرتے ہو, پاکستان کی خیر مناؤ. آپ کو معلوم ہے جب واجپئی لاہور آیا تھا تو نواز شریف صاحب نے اپنے خلوص و اخلاص میں بھارت کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. نواز شریف صاحب کو واجپئی سے اچھے جواب کی توقع تھی, لیکن فوراً جواب ملا پاکستان کے بغیر بھارت نامکمل ہے. واجپئی کا یہ جواب اس وقت کا تھا جب وہ دوستی کا وقت تھا. انتہائی دوستی کی بلندی پر بھی اس کے دل کے اندر جو شے تھی وہ باہر آ گئی تھی. 3 باتیں ہو گئیں. تو کیا خیال ہے کشمیر کا سودا پرویز مشرف خود کر کے نہیں گیا تھا جب باڑ لگا کے گیا تھا؟ یہ تو عمران خان کے دور میں تو آ کے عمل درآمد شروع ہوا ہے, معاہدہ تب ہو گیا تھا, اور یہ پرویز مشرف کر کے کشمیر بیچ کے گیا تھا. 4, اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کریں اور سی ٹی بی ٹی پر فوراً دستخط کریں. سی ٹی بی ٹی ایک جیسے ایران نے این پی ٹی کے کیا ہے جو جس پہ اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ مہینے کے لیے دوں گا اپنے جو انسٹالیشنز ہیں, نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں, ان کا معنی بین الاقوامی فورم کر سکے گا. سی ٹی بی ٹی یہ تھا کہ ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے. تو فرسٹ اسٹرائک جب آپ معاہدہ کر لیتے ہیں نا تو یہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ انڈیا کا روایتی جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ڈیٹرنس تو وہ تب ہے کہ جب آپ کہیں کوئی فرسٹ اسٹرائک کرے یا نہ کرے, ہمارا جب گردن پھنسے گی تو ہم فرسٹ اسٹرائک کر جائیں گے. پاکستان کا ہم پہل نہیں کریں گے, ہم پہل نہیں کریں گے. رول بیک کریں اور سی ٹی بی ٹی پر فوراً دستخط کریں.
ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ کیا خناس آیا ہے کہ تم نیوکلر پاور بننا چاہتے ہو، کھانے کو تمہارے پاس دانے نہیں ہیں، تمہاری معیشت کا دیوالیہ نکل چکا ہے، یہ تو ہم نے تمہیں سپورٹ دے کر زندہ رکھا ہوا ہے، جیسے لائف سپورٹ ہوتی ہے کہ مریض پڑا ہوا ہے، اس کی اصل میں تو موت واقع ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ مختلف نالیاں لگی ہوئی ہیں، دل کے اندر پیس میکر لگا ہوا ہے جو دل کو دھکے دے دے کر چلا رہا ہے، آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ یہ 2000 کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ بالکل صحیح بات کرتے تھے۔ تو تمہیں تو ہم چلا رہے ہیں، لہذا یہ عیاشی ختم کرو، یہ نیوکلر والا پروگرام ختم۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے، یہ وہ چیز تھی، وہ توہین رسالت والا مسئلہ وہ تھا کہ جو عوام نہیں برداشت کر سکتی تھی، نیوکلر والا مسئلہ وہ ہے جو فوجی نہیں برداشت کر سکتا۔ کیوں؟ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے پتہ تھا جب تک نیوکلر ہوگا نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، اور اگر نیوکلر نہ ہوا پھر لڑنا پڑے گا تو مرنا بھی پڑے گا۔ تو یہ دونوں باتوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیوکلر رہے، اور یہ نیوکلر وہ شے ہے جس میں کئی ہمارے سارے جتنے یہ حکومتیں گئی ہیں نا، نیوکلر کے چکر میں گئی۔ بھٹو صاحب کو کون لایا تھا؟ یہ نیوٹرل کا کیا مانا؟ نیوکلر بم نا، نیوکلر، ٹھیک ہے، ایٹمی طاقت۔ اچھا، بھٹو صاحب کو کون لایا اور کون لے گیا؟ ضیاء الحق کو کون لایا؟ کس نے جہاز پھاڑا؟ یہ سب آگے پھنستا یہاں پہ ہے مسئلہ۔ یہ دو چیزوں پہ ہم نے، ایک وہ توہین رسالت والا مسئلہ ہم سے نہیں حل ہو سکا ان کی مرضی کے مطابق، عوام کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ وہ امریکہ تو نہیں گرائے گا حکومت، عوام نہیں چھوڑے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جی یہ جو نیوکلر پروگرام کا معاملہ ہے، اسے اگر ہٹ گئے تو پھر لڑائی لڑنی پڑے گی، وہ نہیں لڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں ظاہری بات کر رہا ہوں، باقی کسی کی نیت اگر اس سے ہٹ کرو، ہو سکتا ہے کسی نے خلوص و اخلاص سے بھی کیا ہو تو وہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، لیکن جو جیسے ظاہراً نظر آتا ہے وہ اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ نمبر 5، جہادی تنظیموں کو کچل ڈالیں۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے ذرا جرأت مندانہ بات کی تھی کہ یہ جہادی تنظیم نے تم نے خود پیدا کیے ہیں، جہاد افغانستان کے ذریعے یہ جہادی تحریکیں برپا کی ہیں، تم نے خود ان کو دودھ پلا کر پروان چڑھایا، لیکن اب کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے ان اجتماعات میں وقتی سیاست پر بحث نہیں کریں گے۔ لیکن جو بات تھی یہ ڈاکٹر صاحب 1993 میں شورا میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آنے والا وقت وہ ہے کہ جن لوگوں نے جہادی ٹریننگ کی ہوئی ہوگی انہیں زمین پناہ نہیں دے گی۔ اور یہ بات کیوں کہی تھی؟ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھی ٹریننگ کر لیتے ہیں۔ ان دنوں تو ٹریننگ کا جو ہے نا ماحول، منڈی لگی ہوئی تھی، جو مرضی جائے ٹریننگ کرے، وہ بندہ پستول کی ٹریننگ تو اچھی لگتی ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے، فلموں میں دیکھ دیکھ کے کہتا ہے میں بھی گولیاں چلاؤں، تو وہ بہت سے لوگوں کو خواہش ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ وقت آنے والا ہے ابھی کہ جن لوگوں نے ٹریننگ کی ہوگی ان کو زمین پناہ نہیں دے، اور ہم نے پھر وہ وقت دیکھا۔ ساری جہادی تنظیموں پہ پابندی لگی یا نہیں لگی ہمارے ملک میں؟ ان کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، یعنی سیلوں کے اندر جہاں پہ کوئی، اصل میں تو قید تنہائی ان کی تھی نا، کوئی مل بھی نہیں سکتا ان کو۔ 6، طالبان سے تمام روابط ختم کر دیں۔ طالبان کے گھیراؤ کے لیے امریکہ نے جو اسکیم تیار کی ہے اس کے اندر اس کا ساتھ دیں اور اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا ذریعہ بنیں۔ یہ میں نے کون سی تاریخ بتائی تھی؟ یہ کب کی تقریر ہے؟ 2000 کی۔ پھر 2001 9/11 ہوا اور یہ سارا ہم نے کیا نا سارا۔ آگے چلیں۔ 7، دینی مدارس پر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اول تو انہیں ختم کرو، علیحدہ دینی مدارس دنیا میں اور کہاں ہیں؟ ترکی سے لے کر سعودی عرب تک کہیں بھی آزاد دینی مدارس نہیں ہیں، یہ سارے حکومت کے تحت ہونے چاہیے۔ اور یہ خطیب حضرات ہو جو چاہتے ہیں جمعہ کے خطبات میں کہہ دیتے ہیں، انہیں کنٹرول کرو۔ کیا ترکی یا سعودی عرب میں مسجد کا خطیب جو چاہے کہہ سکتا ہے؟ دینی مدارس کو ختم کر کے دینی تعلیمات کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل کر دو، اور اسلامیات کا ایک مضمون تم نے پہلے رکھا ہوا ہے، کچھ مزید رکھ لو۔ ایک خاص سطح سے آگے جا کر میڈیکل کالج کی طرح ایک علیحدہ شریعت کالج بنا لو جیسے سعودی عرب میں ہے، لیکن سکول کی تعلیم بالکل مشترکہ ہے، تمام جدید و قدیم علوم پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن دینی مدارس کی یہ شکل جو خاص طور پر پاکستان اور ایران میں ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ یہاں دینی مدارس آزاد رہیں۔ واضح رہے کہ انگریز کے دور حکومت میں بھی ایران اور ہندوستان کے دینی مدارس بالکل انٹیکٹ رہے تھے،
ایران میں تو انگریز کی براہ راست حکومت نہیں رہی، لیکن ہندوستان پر تاج برطانیہ کی حکومت کے دوران بھی دارالعلوم دیوبند انگریز کی ہر طرح کی مداخلت سے محفوظ رہا۔ بہرحال اب ہم سے مطالبہ ہوگا کہ ان مدارس کو ختم کر دو۔ وہ میں نے وہ انگریز کے آنے پر دارالعلوم دیوبند کا ذکر پہلے سے بھی آپ سے کر رکھا ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز مشرف نے سٹینڈ لیا تھا۔ جہاں اس نے غلط کیا وہ بھی بتایا، جہاں اس نے ٹھیک کیا وہ بھی بتانا فرض بنتا ہے۔ اس جگہ پر بھی یعنی دباؤ آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے رفاعی ادارے ہیں، پوری دنیا میں اس سے برابر مفت تعلیم کہیں نہیں دی جاتی جو ان اداروں کے اندر دی جاتی ہے، یہ یتیموں کو پالتے ہیں۔ اس نے یوں کر کے تو اس کو ایک ٹویسٹ دیا تھا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ یہ تو اس نے ان کو سمجھایا۔ ادھر اللہ نے ایک ضرورت بنا تھی، مولانا فضل الرحمان ایم اے کو اللہ نے اتنی ووٹیں دلوا دیں، وہ ایک طاقت بن گئے، اور وہ سارا مٹھی میں کس کے تھا؟ مولانا فضل الرحمان کے۔ اور مولانا فضل الرحمان اب دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ انہیں گالیاں دیتے ہوں، لیکن اس موقع پہ ایک شاندار حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے مدارس کو بچا لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے وقت کو اگر آپ سمجھیں گے تو صحیح فیصلہ کریں گے، اگر وقت کو آپ صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ سے صحیح فیصلہ نہیں ہو سکے۔ اب وہ فقیہ مسلط بھی کہیں، انہیں سیاست کا وہ جو کچھ بھی کہیں، لیکن جو ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی اس کو انہوں نے بچا دیا۔ تو اسی دوران لال وزیر پاور آ کر یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ دیکھیں، حکومت ظلم کرتی ہے تاکہ رد عمل ہو اور ہمیں زیادہ ظلم کرنے کا موقع ملے۔ مولانا فضل الرحمان ہی تھے جنہوں نے کراچی کے تمام مدارس کو بھی آ کے کنٹرول کیا، اسلام آباد کے مدارس کو بھی کنٹرول کیا، لاہور کے مدارس کو بھی کنٹرول کیا، کہ آئسولیٹ کیا کس کو؟ لال مسجد کو۔ بظاہر ہمیں یہ بات بہت بری لگی۔ یہ کشمیر میں کچھ مدارس کے بھی پڑھے تھے نا، کشمیر کے اندر بھی یہ فضل الرحمان صاحب۔ ہاں، تو سارے جہاں بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، انہوں نے انہیں کول ڈاؤن کیا، رد عمل نہیں کرنے دیا۔ سوات میں رد عمل ہوا نا، تو پھر کیا ہوا؟ آپریشن ہوا، اور کیسا برا آپریشن ہوا۔ جہاں جہاں رد عمل آیا وہاں پہ بلڈوز کر دینے والا آپریشن ہوا، جیسے اسرائیل کرتا ہے فلسطین میں، ایسا آپریشن ہوا۔ یہ جو سارا اب دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اسی کی پیدا کرتا ہے نا، ہمارے ایکشن کے ری ایکشن میں پیدا ہو رہی ہے نا۔ تو یہ لال مسجد کرایا گیا تھا ان کو دانا ڈال کے۔ میں سمجھتا ہوں کیسے کام کرایا جاتا ہے۔ یہ میں لال مسجد کے آپریشن سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ہمارے اسلام آباد کے ایک ملتزم رفیق تھے، عظمت ثاقب صاحب، آپ جانتے ہوں گے، عظمت ممتاز ثاقب صاحب، وہ وہاں کے بعد میں امیر حلقہ بھی رہے ہیں۔ ان کے کچھ جو ہے نا رشتہ داری بھی تھی ایک اول یعنی تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے پرویز مشرف کے ساتھ، تو کچھ ان کے سسرالی رشتہ دار جرنیل بھی تھے۔ تو ایک جرنیل صاحب نے بعد میں، وہ خود بھی شہید ہو گئے ہیں، افغانستان جا کے شہید ہوئے ہیں، یعنی طالبان بن کر شہید ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ ابھی وہ ادھر ہی تھے، اسلام آباد میں تھے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ ملاقات ان کے گھر اہتمام ہو گیا، ملاقات ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے جو بات کہی وہ ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت حالات ملک کے خراب ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو اندر کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے۔ کیا ہے؟ تبدیلی آئے۔ تو تھوڑی سی آپ باہر سے کوشش کریں، باقی ہمیں جب وہ حالات بنیں گے نا تو ہم اندر سے تبدیلی لے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا جیسا بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتا جی چلیں، اقامت دین تو بہت نزدیک آ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا، اور سچی بات ہے، نہ مجھے پسند آیا نہ عظمت ممتاز ثاقب صاحب کو پسند آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن حقیقت امر واقعہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ابھی اس قابل نہیں ہے۔ جو آپ ہم سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں، ہماری جماعت ابھی اس قابل نہیں ہے۔ ہم نے کچھ تھوڑا بہت کر بھی دیا تو کھیر کھانے کوئی اور آ جائے گا، ہمارے ہاتھے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ڈاکٹر صاحب کہہ کے چلے گئے، اور وہ جرنیل صاحب نے بھی بعد میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے مجھے کولڈ شولڈر شو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد تھا نا جس نے یہ کر کے چلے گئے۔ اب ایسا ایک کرنیل لیول کا بندہ مولوی عبدالعزیز صاحب کے پاس چلا جائے اور انہوں نے کہا جناب تھوڑا سا آپ چابی دیں تو باقی ہم کر لیں گے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور سچی بات ہے ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ میں جا کے مولانا عبدالعزیز صاحب سے ملا بھی ہوں،
اور وہ جو باتیں میں نے کرنی تھی میں نے نہیں کی. وہاں پہ ایک عالم دین آئے ہوئے تھے, فیصل آباد کے کوئی عالم دین تھے, میں تو ان سے واقف بھی نہیں تھا. جو میں نے کرنا تھا سب انہوں نے کیا, اور میرے سامنے انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کو بالکل جسے کہتے ہیں نا منہ بند کر دینا, وہ کر دیا بہت میٹھے طریقے سے اپنے دلائل سے. وہ جو بات کہتے تھے اس کا وہ ایک اور سوال کھڑا کر دیتے تھے, بالکل چپ. اور آخر میں پتہ ہے مولوی عبدالعزیز صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں مبشرات ہیں. اچھا, اس وقت مبشرات کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ خواب شاب دیکھے ہو. مبشرات خواب میں آپ نے کوئی بشارت ہوئی ہے تو وہ مبشرات ہو گئے. اب سمجھ میں آتی ہے وہ کسی کرنل نے بشارتیں دی ہوئی ہوں گی کہ اس طرح بندے پھنستے ہیں. وہ پھر کرنل صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے جب آپ پھنس چکے ہوتے ہیں. پھر دوسرا کرنل آ جاتا ہے مونچھوں والا, پہلے داڑھی والا آتا ہے, مونچھوں والا آ جاتا ہے, یا چٹپٹا آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ جو طریقہ واردات ہے یہ کسی ہمیں دادا جی نے بہت پہلے بتایا, پولیس والے کسی کے نہیں ہوتے, ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا. وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ, یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں یہ کسی دوستی کے نہیں ہوتے. بس یہ جب تک مطلب ہوتا ہے, جب آپ پھنستے ہیں کوئی دوست کام نہیں آتا. بھئی یہ سمجھ لیں. تو دہشت گردی کا نام لے کے یہ مدارس کو بھی گویا ختم ماحول بنایا جاتا ہے نا, وہ ماحول بن گیا. 8, ورلڈ بینک, IMF, WTO اور اس کے ذیلی ادارے ٹرپس کے تمام تقاضوں اور مطالبات کو پورا کریں. یہ آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ IMF کے تقاضے تو ابھی بھی ہمیں پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں, نکلتے ہیں پھر پھنسا دیا جاتا ہے اس میں. WTO, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, وہ اس سے گویا آپ کی پوری معیشت ان کی مٹھی میں چلی جاتی ہے. اور یہ جو ٹرپس ہیں نا, یہ زراعت سے متعلق جو ان کے وہ ہوتے ہیں نا, یہ بیج ہوتے ہیں جو وہ دیتے ہیں, جو آپ ہائبرڈ بیج جنہیں کہتے ہیں, ان کے کئی کام ہیں. ویسے تو یہ خصی بیج ہوتا ہے, یعنی یہ DNA اس کا موڈیفائی ہوتا ہے, یہ خصی ہوتا ہے. یہ بیج آپ نے لگا دیا تو اس کے بعد جو بیج حاصل ہوگا اس سے فصل نہیں ملے گی, یعنی ہر دفعہ نیا بیج لینا پڑے گا. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جس زمین میں آپ ایک دفعہ یہ بیج لے ہیں, اگلے 3-4 سال دوسرا بیج اگتا ہی نہیں ہے. یہ بھی کچھ اس کے اندر چکر ڈالا ہوا ہے. یہ بھی ہوا ہے, یہ خود میرے ساتھ ہو. ایک دفعہ میں نے مکئی کے وہ لگا دیا, اس کے بعد ہم اپنی مکئی لگاتے رہے, کئی سال ہوئی نہیں. پھر میں نے کہا چھوڑ دو, ادھر کوئی اور سرسوں وغیرہ لگاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. پھر کوئی جا کے اب وہاں پہ مکئی ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیج ان کا, زمین ہماری. اور ابھی تو ہو سکتا ہے مفت دیں. جب یہ زمینیں ان بیجوں کی عادی ہو گئیں تو اس کے بعد ریٹ ان کے, تو محنت ہماری, فائدہ سارا ان کا, جو ریٹ مرضی مقرر کر رہے ہیں. اس کی بھی قانوناً پابندی, یہ یورپ میں ہو چکا ہوا ہے. آپ اپنا بیج زمین میں بو ہی نہیں سکتے, قانوناً منع ہے, سزا ہو جاتی ہے, جیل چلے جاتے ہیں لوگ. ویسے میں اور نوین صاحب نے ایک اور کام بھی کیا تھا. ہم نے وہ یہ والے بیج اپنے بیجوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ہی کھیت میں بو دیے تھے, مکس کر کے. ایک لائن یہ لگا دی, ایک لائن وہ لگا دی. ٹھیک ہے. اور جو اپنے والی جو تھے نا ان کا بیج رکھ لیا تھا, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا امپروو ہو گئے تھی. تو یہ وہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ کوئی اسے امپروو نہ کر سکے. اصل میں مجھے ادھر ہی سے اندازہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی ایک کاشتکار پکڑا گیا تھا, وہ اس نے ایک کھیت اپنا لگایا تھا, ایک ان کا لگایا تھا, وہ اسے پکڑ کے لے گئے تھے, اور اس والا کھیت انہوں نے سارا ضائع کر دیا تھا. حکومت, کس بنیاد پر کس نے کھیت لگائی؟ ہاں یہی تو, یہ ٹرپس کے قوانین کے اندر ہے نا. قوانین کہ ٹرپس کا قانون ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ اس سے مجھے ہوا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ جو مجھے یہی لگا کہ یہ بیج کراس ہو جاتے ہوں گے اور وہ امپروو ہو جاتے ہوں گے انہیں. تو ہم نے یہ ٹرائی بھی ماری اور وہ واقعی امپروو ہو گئے. تو ابھی تک ہمارے ملک میں تو وہ ٹرپ کا قانون نہیں آیا, تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ اگر کسی کوئی آپ نکالنا ہے تو یہ ٹرائی کر, یہ ٹرائی ماریں, فائدہ دے گی. اچھا جی, ورلڈ بینک, IMF, WTO اور اس کے ذیلی ادارے ٹرپس کے تمام تقاضوں اور مطالبات کو پورا کریں, یعنی اپنے عوام کا خون نچوڑو, انہیں کولو کے اندر پی لو اور خون نکال کر ان کے ہاں پیش کر دو. ٹرپس یعنی ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. اصل میں انہوں نے بیج بنایا نا یہ, تو یہ پراپرٹی رائٹس ہو گیا ان کے.
کا نام شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. میرے علم میں یہ بات حال ہی میں آئی ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک اور ذیلی معاہدہ ہے کہ دنیا میں بیج کی تقسیم کا کام صرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ہو. اس معاہدے کے تحت کسی ملک کے شہری یا کاشتکار اپنے پاس بیج نہیں رکھ سکیں گے. یہ قانوناً جرم ہوگا. لاکھو صاحب قانوناً جرم ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف اجناس کے اندر ہم نے جینیٹک ڈیولپمنٹ کی ہے جس سے اجناس کی نئی نئی شکلیں پیدا ہوئی ہیں جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان کے اوپر ہمیں نفع ملنا چاہیے. بیج صرف ہم پیدا کریں گے. کوئی ملک جو WTO کے تحت آ جائے گا وہ اپنا بیج پیدا نہیں کر سکے گا، نہ ہی کوئی کاشتکار اپنے پاس بیج رکھ سکے گا. یہ ہے وہ معاہدہ جس کے خلاف ہمارے ملک میں دنیائے اسلام بیداری کونسل کے نام سے تحریک چلی ہے اور انہوں نے ایک سیمینار بھی منعقد کیا ہے. یہ گلوبلائزیشن کا کا چوتھا ادارہ ہے. اس گلوبلائزیشن کو اب پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پوری دنیا کی معیشت کو ہڑپ کر جائیں، باقی سب ہمارے رحم و کرم پر رہ جائیں. ہماری ملٹی نیشنل ہوں گی، انہی کے حکومتیں ہوں گی، انہی کے ملازم ہوں گے. پاکستان کا یہ سارا جناب اس چیز سے ہمیں کس شے نے بچائیں؟ کرپشن نے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون ہی نہیں چلتا، اپنا نہیں چلتا، اللہ کا نہیں چلتا تو اونٹ کا کیا چلے گا. وہ جو کرپشن ہے نا اس نے یہی نہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں بچا ہے. کتنی NGOs یہاں پہ آئیں، لوگ پیسہ ڈکار گئے. تو بعض اوقات کوئی منفی شے بھی دیکھیں نا فائدہ دے دیتی ہے. اب آ جائیں نئی چیز پر. بھارت کو سیدھے سیدھے علاقائی، یہ ہے اہم ترین بات، بھارت کو سیدھے سیدھے سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کریں اور اس کے سامنے سر جھکائیں. اپنے ذہن سے بھارت کا مد مقابل ہونے کا خناس نکال دیں اور صرف 10 گنا بڑا نیپال بننے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم سے کہا جائے گا کہ تمہارے اور نیپال میں اتنا ہی فرق ہے کہ تمہارا رقبہ اس سے 10 گنا ہے. باقی جس طرح وہ بھارت کا تابع معمل ہے اسی طرح تم بھی ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چیزیں کس نے کہی ہیں؟ یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. کہہ رہے لیکن امریکہ کہے گا، کہے گا یا کہہ دیا ہے؟ کہ یہ تو میں 2000 کی بات سنا رہا ہوں اور یہی بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ اس سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب جہاں پہ کھڑے ہیں اب تو کہہ چکے. یعنی پاکستان یعنی انڈیا کی یہ حیثیت تو مان چکا تھا، اعلان ہونا باقی تھا. یہ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عمران خان کے دور میں جب یہ 2019 میں کشمیر والا مسئلہ وہ ہوا، سارے لوگ باجوے اور عمران کے ذمہ لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پرویز مشرف بیچ کے گیا تھا، انہوں نے عمل درآمد کیا ہے. آپ کے سامنے بھی کہا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں. اگلی بات کیا ہوئی ہے؟ اگلی بات یہ ہوئی ہے کہ باجوے نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. جنگ نہیں لڑ سکتے تو مودی نے کیا کرنا تھا؟ نیو نارمل کرنا تھا. نیو نارمل وہ جو نیو مئی کو کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم آئیں گے مار کوٹ کے چلے جائیں گے، تم آگے سے چو نہیں کر سکتے. یہ طے تھا. اور یہ جو جہاز گرایا بھی تھا نا، پہلا ابھینندن والا جو جہاز گرایا تھا، یہ اسٹریٹجی میں نہیں تھا، یہ ایئر فورس نے غیرت کھا کے گرا دیا تھا. یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں یہاں بیٹھے بڑے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، پنچایت لگی ہوتی ہے، بعد جوان کچھ اور کام کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ نوجوان پائلٹوں کا کام تھا جو وہ کر گئے، روکا نہیں جا سکا ان کو، اسی لیے فوراً پکڑ کے حوالے کر دیا تھا، ان کو دے دیا تھا. اندر کھانے ہم نے انڈیا کو بڑا بھائی مان لیا تھا، برابری شرابری ختم ہو گئی تھی. یہی نواز شریف جو جب 2013 میں وزیر اعظم بنا تھا، اس نے اپنے اوپر وہ اولی والا وہ رنگ نہیں ڈالا تھا. ادھر ہی مجھے لگتا ہے کہیں سندھ میں، یہ کراچی میں کوئی یہ واقعہ ہوا تھا اس نے اوپر کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ہولی مناؤں، اور پھر اس نے بلاول بھی یہ سب نے کی ہے. سب نے. بلاول مندر میں گیا تھا. کیا ریزن ہوگی؟ سر میں آپ کو میں صرف ابھی ایک کہانیاں بتا رہا ہوں. ٹھیک نہیں، پرانی نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی 2000 میں پیشن گوئی کر رہا ہے جب یہ نہیں تھا، اور یہ بعد میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی بات کیا تھی؟ عمران خان کا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایٹم بم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایٹم بم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گویا اگلی بات کی بھی تیاری ہے.
बाजवे की क्या तैयारी थी कि जी तजारत खोलो, और उससे आगे क्या था, तय कराया था बाजवा कि मोदी ने दौरा करना है पाकिस्तान का, कोयटा जाना है, और वहां कोई मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर का उसने इफ्तिताह करना था। ये सारा क्या था। अब जब ये देखें, मैंने आपको सूरह यूसुफ वाला किस्सा सुनाया था ना, पता है क्या हुआ, ये जो तजारत वाली समरी थी ना, ये इमरान खान वजीर तजारत भी था और वजीर आजम भी था। वजीर तजारत के तौर पर इसकी टेबल पे आई है, इसने अप्रूव कर दिया। जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आई है, पता नहीं क्या मूड बना है, तो इसने रिजेक्ट कर दी। अल्लाह जानता है यही हुआ है, यानी उस तजारत खोलने की, इंडिया से तजारत बंद थी ना, तजारत खोलने की समरी जब इमरान खान के सामने बतौर वजीर तजारत आई, उसने अप्रूव कर दी। वही जब घूम के दूसरी टेबल पर आई, जब वो प्राइम मिनिस्टर वाले पे, तो उसने रिजेक्ट कर दी। पता नहीं वो उस वक्त किस तरंग में बैठा हुआ था, या बीच में क्या, मुझे लगता ये है इनका कोई बंदा नहीं बनी ना, कोई होता है थोड़ा बहुत, दोस्तों में भी इख्तिलाफ हो जाता है, और बंदा कहता है जरा मैं इसका वजन कराऊंगा। ये था, एक ही पेज था। बाजवे ने सोचा कि ये मेरे आगे ये चींब की, मैंने ये हुक्म दिया और ये इसने नहीं माना, मैं इसको जरा थोड़ा सा टाइट करता हूँ। वो टाइट करने के लिए थोड़ा इधर सिग्नल दिया गया, वही जैसे मौलवी अब्दुल अजीज साहब को सिग्नल दिया गया था कि जी हम न्यूट्रल हो गए। इधर आगे बैठे हुए थे जरदारी साहब, वहीं कहा जी आप न्यूट्रल हो गए हैं तो फिर हम जरा काम करते हैं। आपको पता नहीं याद है या नहीं, एक रात इनकी कसमें कुरान हो गए थे, और अगले दिन वो जो परवेज इलाही है ना, वो यू टर्न लेके वापस इमरान खान की तरफ चला गया था। जरदारी साहब को पता लग गया कि भाई वो जो न्यूट्रल हुए थे ना, वो न्यूट्रल नहीं रहे, क्योंकि परवेज इलाही वापस नहीं जा सकता था, और अगला उसे पता था। उसने फौरन जाके काबू किया MQM को और बाप पार्टी बलूचिस्तान वाले, फिर टिल लगा ली उसने बाजवे ने। अच्छा, कोर कमांडर पहले बदल चुके हुए थे। ये भी ये न्यूट्रल होने के पीछे जो कहानी थी, 26 में से 20 फौजी अफसरों ने ये कहा था कि हमें सियासत में ये जो मदाखलत कर रहे हैं ना, ये हमें बर्बाद कर रही है, नहीं करनी चाहिए। ऊपर से बाजवा फिर भी करता रहा, फैज और बाजवा करते रहे, लेकिन ये कोर कमांडर साथ नहीं थे, तो ये साथ न होने की वजह से जरदारी साहब की गेम चल गई। इसीलिए बाजवा और इमरान खान आपस में मिलते भी रहे। वो उसे कहता था ये वो है मीर जाफर है, फिर भी रात को छुप के मिलते थे। इसका मतलब है ये तो कोई ना कोई इनकी आपस में थी ना, लेकिन बस अल्लाह ने कोई गलतफहमी ऐसी पैदा की, ये लड़ाई हो गई और ये काम ठप हो गया जो आगे बढ़ रहा था, तिजारत वाला भी और वो मोदी के दौरे वाला भी। और फिर आगे जाके जो हुआ आपके सामने, उसने हमला किया 9 मई में, इन्होंने मुड़ के मारा। उसने कहा हमें ही मारा है, क्यों? उसने तो गिला किया सारी दुनिया को कि पाकिस्तान ने हमें मारना शुरू कर दिया, इसलिए कि मारना तय नहीं था, तय नहीं था, ये मारने वाले और आ गए थे बीच में। 10 नंबर, यूरोपीय और भारतीय सकाफती यलगार के लिए अपने दरवाजे खोल दें और मसावात निस्वा, जिसके 2 बड़े लैंडमार्क्स कायरा कॉन्फ्रेंस और बीजिंग कॉन्फ्रेंस हैं, उसके फरोग की खातिर NGOs के लिए मैदान खाली कर दें कि वो जिस तरह चाहें इस माशरे के अंदर से आयली निज़ाम के खात्मे का मामला करें। ये काम आज तक हो रहा है। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ ने, ये परवेज इलाही के जो वज़ीर आला था, तो मैराथन रेस कराई थी लाहौर में, आपको पता है, और वो बच्चियां जो है ना वो जांगिए में जो है ना वो दौड़ाई थी। इस पे जब लोगों ने एहतजाज किया तो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि जो नंगी रानें नहीं देख सकता वो आंखें बंद कर ले, और जो टीवी पे नहीं देख सकता वो चैनल बदल ले। ये परवेज मुशर्रफ के बातें हैं। उसके बाद हुकूक निस्वा बिल परवेज मुशर्रफ लेके आया था, जिसको मैं बयान इसलिए नहीं कर रहा है कि आपकी औरतों को भी अगर मालूम हो गया कि ये हुकूक हमें मिले हुए हैं तो आपकी जगह भी नहीं रहेगी घर में, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसे कानून बन चुके हो हमारे मुल्क में, और अभी चलें, सुनना ही चाहते हैं, अभी नया कानून बना है कुछ अर्सा पहले, वो किसने बनाया? हाँ, कौमी असम्बली में। वो कानून ये बना है कि जी अगर औरत जाके ये थाने में शिकायत लगाती है कि मेरे मर्द ने मुझे घूर के देखा है, तो FIR कर जाएगी 6 महीने अंदर, कि 2 साल की सजा है। 10 साल का घूर के देखने की सजा 2 साल है। कोई गवाह नहीं चाहिए, सिर्फ औरत का बयान चाहिए। सबने गर्दन नीचे कर। और जी
میں سبھی گردرے نیچے ہو گئی ابھی تو. ہاں جی. ایک اور بھی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس پہ بھی 2 سال قید تھی. ہاں، اگر آپ کے گھر میں عورت کی مرضی کے بغیر کوئی اور فرد رہتا ہے، اب الفاظ فرد کے ہیں لیکن مطلب کیا ہے، آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، آپ کا بھائی رہتا ہے، یا آپ کی کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہو گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی بیوی کی مرضی نہیں ہے، وہ جا کے شکایت کر دیتی ہے، آپ 2 سال اندر. ڈومیسٹک وائلنس اور ابھی جج صاحب نے ایک اور قانون بنا دیا ہے، وہ اسلام آباد میں ایک محسن اختر کیانی نام کا جج ہے ہائی کورٹ کا، اس کے ہاں ایک کیس پیش ہوا، کوئی طلاق کا کیس ہے. اس نے کہا جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوگی تو جو خاوند کی جائیداد ہے اس کا نصف عورت کو مل جائے گا. نیا قانون آ گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اس ایجنڈے پہ ابھی تک عمل ہو رہا ہے، رکا نہیں ہے، چل رہا ہے. تو 10واں یہ تھا. یہ 10 ہیں جی، آپ کے سامنے لکھے گئے سارے. یہ ایک راستہ ہے. میں اب یہ کب 2000 سے اب ہم 2026 میں ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اسی راستے پہ چلے ہیں. یہ حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں نا، اسی راستے پہ چلے ہیں. اب آ جائیں دوسرا متبادل راستہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے قیام کی وجہ جواز اور اپنے نظریاتی احساس سے از سر نو وابستگی اختیار کی جائے. وہی 2 قومی نظریہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ از سر نو جڑا جائے. یہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا کیا جی؟ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہونے کے خطرے کو ذہناً قبول کرتے ہیں، یعنی یہ ذہن میں مان لیں کہ دنیا سے آپ کٹ جائیں گے، دنیا آپ کو قبول نہیں کرے گی، تنہا رہ جائیں گے. اس کے لیے تیار ہو جائیں. توبہ اور انابت کے ذریعے اپنا رشتہ صرف اللہ رب العزت سے استوار کیا جائے. اس وقت بظاہر ہمیں ایک سہارا نظر آ رہا ہے، ہم چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہیں. جو 2000 میں ڈاکٹر صاحب، ہم چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہیں. 3، شریعت اسلامی کے عملی نفاذ کے عمل کو تیز رفتاری سے بروئے کار لایا جائے. یہ ایک دم نہیں ہوتا، بتدریج ہوگا، لیکن یہ کہ اس عمل کی رفتار کو تیز کیا جائے. ظاہر ہے یہ ڈاکٹر صاحب انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسلامائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی تھرو پارلیمنٹ جو ہے وہ غالب کیا جائے اسلامی احکامات کو. اس میں سے دوسرے کو چائنا کی طرف، دوسرا دنیا سے کٹ جانا، اجنبی ہو جانا، توبہ فتوبہ للغرباء والی بات کیفیت ہو جانا. اور تیسرا جو ہے نا وہ اسلامائزیشن آف پاکستان، یہ کر لو. چوتھا، اندرونی اور بیرونی طور پر سود کو فوراً ختم کیا جائے. اندرونی اور بیرونی سود ختم کیا جائے. یہ میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ معیشت کا جو جنازہ نکلا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر عتیق الرحمان ہیں، وہ مضمون لکھتے رہتے ہیں اخبارات میں، پتہ نہیں آپ ان سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن ان کا میں نے مضمون پڑھا. انہوں نے ایک فگر دیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کا جو روزانہ کا خرچہ ہے نا، جو آپ کو جیب سے نکال کے دینے پڑتے ہیں آگے، وہ 36 ارب روپے آئے روز کا. کتنا ہے؟ 36 ارب. نہیں 36 ارب خرچ ہوتے ہیں، خود خزانے سے نکل کے خرچ ہوتے ہیں. ان میں سے 12 ارب ہے جس میں کیا کیا ہوتا ہے، سڑکیں بھی بنتی ہیں، پل بھی بنتے ہیں، تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. پورا حکومت اور پاکستان کا نظام 12 ارب میں چلتا ہے. ساری کرپشن بھی ان 12 ارب کے اندر ہے. پر ڈے جو کچھ بھی ہے یہ 12 ارب ہے. تو 24 ارب کدھر جاتے ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہے کہ 24 ارب کا پر ڈے ہمیں سود ادا کرنا پڑتا ہے. سود دے رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ معیشت اٹھ سکتی ہے؟ کوئی دکان ایسے چل سکتی ہے؟ اس کا کبھی کوئی ذکر نہیں کرے گا. معیشت بہتر کرو، مولوی نے ترقی نہیں ہونے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ خبیث کے بچوں، تم یہ کام جب کرو گے تو کیسے؟ اچھا پھر اگلی بات سنیں، IMF کا سود، ورلڈ بینک کا سود، دوسرے دنیا کا سود، یہ سارا ملا کے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ملک کے اندر جو اپنے سود خوروں کو دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے. وہ جو خاتم حسین رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ جی انہیں کہو بھائی تمہارے اصل پیسے تمہیں واپس دیں گے، سود ہم نہیں دیں گے، ہمارے اللہ کا حکم ہے یہ وہ، تم مان لیں تو ٹھیک ہے، تو نہ مانے تو انہیں کہو آیا جے غوری. ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو وہ غوری ووری کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر والوں کو غوری مارنے کی ضرورت، انہیں کہ نہیں دیتے سود ختم کرو. لیکن نہیں، آپ اس ملک کی آپ اندازہ لگائیں، ہماری یعنی جسے کہیں کیا کہتے ہیں اسے GDP، وہ کتنی ہے کہ ہم یہ والے خرچے برداشت کریں.
24 ارب روزانہ ہم سود کی مد میں دے رہے ہیں, 12 ارب ہمارا کل خرچہ ہے, ساری کرپشن, ساری عیاشیوں سمیت, اے سی ڈی سی کے نخروں سمیت. تو سود ختم کریں, اندرونی بھی بیرونی بھی. اب اس میں انہوں نے کافی لمبا لکھا ہے, چلیں آگے آ جائیں جی. 5واں نمبر, بیرونی اعتبار سے چین کی طرف دوستی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا جائے. یہ ہو گیا. اور یہ کیسے ہوا؟ وہی اللہ کے کام. کرگل کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری ساری جاسوسی امریکہ نے کی تھی. ہم اس کا وہ جی پی ایس استعمال کرتے تھے نا, اس نے ہماری ساری پوزیشننگ انڈیا کو بتا دی, انہوں نے ٹھک ٹھک ہمیں کو مارا. تو یہ اس وقت سے طے ہو گیا تھا کہ ہم یہ والا جتنا بھی ہے نا سسٹم, یہ ہم نے پھر شفٹ کر دیا چائنا کا, جس کی وجہ سے ہمیں مئی میں جا کے ابھی کامیابی ملی ہے. تو یہ دھکا وہی, ہم نے اپنا شعوری فیصلہ نہیں کیا, حالات کے جبر سے ہم سے اللہ نے وہ فیصلہ کروایا. آگے چلیں جی 6 نمبر پر. طالبان سے نہ صرف مکمل یکجہتی ہو بلکہ پاکستان اور افغانستان کا کنفیڈریشن عمل میں آئے, جس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا تھا, اور وہ تسلسل ہے ابھی بھی. پہلے ہماری غلطی تھی جو کچھ ہوا, اب طالبان کی غلطی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی امید ہے کہ یہ مسئلہ بالآخر اچھے طور پہ سیٹل ہو جائے گا. ایران سے جتنی بھی ممکن ہو مفاہمت بڑھائی جائے. یہ بندہ 2000 میں کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس سے شیعہ نفرت کرتے ہیں, اور یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے مرنے پہ شیعوں نے اس کے فوٹو کے اوپر ناچے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کے ریلیز کی ہے, جنہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس کی شکل بگڑ گئی تھی مرتے وقت. لیکن یہ ہوتا ہے جی, آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے نا وہ جذبات سے بالاتر ہونا چاہیے. ایران سے مفاہمت. ہاں جی. اس ضمن میں ایران کا جو مطالبہ رہا ہے جسے ہم نے اب پورا کیا ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کا تیل اگر پائپ لائن کے ذریعے پاکستان سے گزر کر بھارت جاتا ہے تو ہمیں اس کے مفاد کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. آخر ایران ہمارا دوست ہے. بالآخر ہم تینوں ملک پاکستان, ایران اور افغانستان مل کر ہی در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر کی یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی وہ آخری چٹان ہے جو اس یلغار کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ ہوا یا نہیں ہوا ابھی جا کے, وہ بندہ اس وقت کہہ رہا ہے. 8, عالمی مالیاتی اداروں اور مغربی ممالک کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں. پابندیاں لگیں گی. قرآن حکیم نے ہمیں پہلے ہی سے آگاہ کر دیا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اب ساری وہ بات آ گئی. 9, نیوکلیر پروگرام کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا جائے بلکہ جتنا بھی ممکن ہو مزید ڈیولپ کیا جائے. حکم خداوندی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ الحمدللہ یہ کام جاری رہا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. قدیر خان کی ہم نے قربانی ضرور دی ہے, لیکن پروگرام ہمارا چلتا رہا. اپنی اس نیوکلیائی صلاحیت کو دیگر مسلمان ممالک کے ہاتھ فروخت کیا جائے. کسی مسلمان ملک کو اللہ نے تیل دیا ہے تو ہم اس سے تیل خریدنے پر مجبور ہیں. اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. یہ ہیں اس راستے کے 10 نشانات. اب ہم نے دیکھیں وہ سعودیہ کو کور فراہم کر دیا ہے. اب ترکی بھی آ رہا ہے, مصر بھی آ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سارے آئیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چنا کن یا چنی. دیکھیے ان 2 راستوں میں سے پہلا راستہ بہت آسان ہے, وہ امریکہ کی خدمت والا ہے. تن آسانی پر مبنی ہے. ان کی بات مان لی جائے تو وہ کچھ نہ کچھ مدد جاری رکھیں گے, ان کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا. دوسرا راستہ بہت کٹھن, بہت مشکل اور صبر آزما ہے. بلکہ علامہ اقبال نے اسلام کے سماجی نظام کے بارے میں جو الفاظ کہیں گے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین, ان کے مصداق یہ مردانگی کے امتحان کا معاملہ ہے. اس کو میں جدید اور عام اصطلاحات کے حوالے سے عرض کروں گا تو پہلے راستے کو اگر ہم حقیقت پسندی اور واقعیت پسندی کا نام دے لیں تو دوسرے راستے کو ہم آئیڈیلزم کہیں گے. اس لیے کہ مملکت خداداد پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے, اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ بھی ہمارے آئیڈیاز اور آئیڈیلز کے اعتبار سے ہیں. اس حوالے سے دنیا میں ہمیشہ 2 فلسفے رہیں گے. چلو اب اس کو میں امید کرتا ہوں یہ علمی باتیں آ گئیں. اب آتے ہیں زمینی حقائق کا تقاضا کیا ہے. جہاں تک زمینی حقائق کا تعلق ہے وہ بالکل برعکس ہے.
भारत बहुत बड़ा मुल्क है, हम बमुश्किल उसका 8वां हिस्सा होंगे, बल्कि शायद आपके इल्म में न हो कि भारत की सिर्फ एक रियासत यूपी, जिसके इनिशियल नहीं बदले बल्कि यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाते थे, वो अब उत्तर प्रदेश है। ये आबादी के लिहाज से तकरीबन पूरे पाकिस्तान के बराबर है। अगरचे रकबा पाकिस्तान का बड़ा है, लेकिन असलन पाकिस्तान अब आप भारत की एक रियासत के मसावी हैं आबादी में। 2, भारत की सियासत नहायत मुस्तहकम है, सियासी पार्टियां उनकी बहुत मुस्तहकम है। हमारी सियासत की गाड़ी हचकोले खाती हुई चली है। शुरू में पंडित नेहरू ने तंज किया था कि मुझसे कहा जाता है कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन मैं किससे बात करूं, मैं एक हफ्ते में इतने कपड़े नहीं बदलता जितनी वहां वजारतें बदल जाती हैं। ये किस कदर गहरा तंज है। ये वो दौर था कि कभी मोहम्मद अली बोगरा वजीर आजम बना दिए गए, तो कभी चौधरी मोहम्मद अली साहब आ गए, कभी पंजाब से कोई वजीर आजम आ गए, तो कभी कोई बंगाली वजीर आजम अमरीका से दरामद कर लिए गए, जिन्हें कोई जानता तक नहीं था कि वो वजीर आजम होंगे। हमारे यहाँ तो ये खेल खेले जाते रहे हैं। इसके बाद मार्शल लॉ आया, फिर ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और वडेरे आ गए, वो हटे तो फिर मार्शल लॉ आ गया। हमारे यहाँ कोई मुस्तहकम सियासत है ही। 3, सिर्फ सियासत ही क्या, इंडिया के सारे इदारे नहायत मुस्तहकम है। अदलिया, प्रेस, ज़राए इब्लाग और सियासी पार्टियां नहायत मुस्तहकम है। हमारे यहाँ कोई इदारा बचा ही नहीं, सबके सब शिकस्त और रेख का शिकार है और ख़त्म हो चुके हैं। वो आपके सामने अभी भी है। 4, भारत की मईशत नहायत मुस्तहकम है। उस सिलसिले में आपको याद दिलाता हूं, आज से 5-6 साल पुरानी बात है, जनरल असलम बेग साहब जो हमारे आर्मी चीफ भी रहे हैं, उन्होंने आवारी होटल में तकरीर करते हुए कहा था, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज 5 लाख है, और मैं टेक्निकली ये जानता हूं कि मुझे फौजी उमूर का जो भी इल्म है, मैं उसकी बिना पर यह जानता हूं कि जब इतनी बड़ी फौज किसी जगह पर कब्जे के सिलसिले में मसरूफ हो जाए तो मुल्क बैठ जाता है। असलम बेग ने कहा मुल्क बैठ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए कि कोई मुल्क माशी एतबार से इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोया उन्होंने नवीद सुनाई थी कि हिंदुस्तान के टुकड़े हुआ चाहते हैं। इस बात को कई साल बीत चुके हैं, फौज 5 लाख की बजाय 7 लाख हो चुकी है, लेकिन टूट फूट के कहीं कोई आसार नहीं है। उनकी कुव्वत इरादी मजबूत है। हमारे लाल बुजक्कड़ जो हैं, उन सब की बातें और अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। ये हमेशा यही कहते रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के टुकड़े हुए के हुए, लेकिन आज तक वहां उनकी कोई शक्ल पैदा नहीं हुई। वहां हर चीज दस्तूरी तौर पर तय हो जाती है। उसकी मईशत पर इस कदर बड़ा बोझ है कि 7 लाख फौज कश्मीर में पड़ाव डाले हुए है और उसकी मईशत उसको बर्दाश्त कर। 5, हम इस पर बड़ा फख्र करते हैं कि हमारे पास एटमी सलाहियत मौजूद है, लेकिन भारत इस मैदान में आपसे 4 सदी आगे है। उसने पहला एटमी धमाका 74 में किया था, आपने तो उसके 24 बरस बाद 98 में पहला धमाका किया है, जबकि उसने दूसरा धमाका किया है। चुनाचे इस एतबार से भी भारत आपसे बहुत आगे है। 6, तहजीबी एतबार से वो पूरी दुनिया के साथ हमांग है। वही सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, वही आज़ाद सोसाइटी, वही इबाहियत पसंदी, बेपर्दगी, उरियानी, फाशी, उनकी हर शय वही है। लिहाजा उन्हें तो आपस में मुगायरत का कोई एहसास ही नहीं होगा दुनिया के साथ। क्लिंटन साहब आए हैं तो ऐसे महसूस हुआ जैसे अपने घर में घूम रहे हों। तहजीबी और सकाफती एतबार से उनमें कोई खास फर्क ही नहीं। फिर जागीरदारी का उन्होंने पहले दिन खात्मा कर दिया था और उनकी सियासत के इस्तेकाम का यही राज है। 7, भारत में सूबों की तश्कील 9 की जा चुकी है, जबकि हमारे यहाँ सूबा प्रस्ती की लानत मौजूद है। तकसीम हिंद के बाद वहाँ कितने ही नए सूबे बने हैं। जो भी हालात का तकाजा है उसके मुताबिक सूबे तकसीम हुए हैं। हम 47 में जो मशरकी पाकिस्तान छोड़कर आए थे, वो इस मशरकी पंजाब छोड़कर आए थे, वो इस मगरबी पंजाब जो पाकिस्तान में आया है छोटा था। मुझे याद पड़ता है कि शायद पंजाब के 31 अजला होते थे, जिनमें से 17 मगरबी पंजाब में आए थे और 14 हिंदुस्तानी पंजाब में गए थे। वहां उन 14 अजला की 3 रियासतें बन चुकी हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जबकि हमारे यहाँ तो मालूम होता है कि शायद सूबा आसमान से नाजिल हुआ है। आज भी हमारी हुकूमत को ज़लई हुकूमत लाने के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए, ये कभी ना समझिएगा कि सूबाई खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी होगी, सूबे की प्रस्तिश जूं की तूं जारी रहेगी। हकीकत पसंदी का तकाजा और इसका इंजाम। इन हालात में हकीकत पसंदी और वाकईयत पसंदी का तकाजा वाकईतन यही है कि पहला रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, जो परवेज मुशर्रफ ने इख्तियार करने की कोशिश की थी, यानी अमेरिका और भारत के सामने सर झुका दिया जाए, अपने माजी और कश्मीर को फरामोश कर दिया जाए। ये ख्याल कि हमारे कानून पर कोई खुदाई मंसूबा
خدائی مشن کی تکمیل کی ذمہ داری یا ذہن سے نکال دیا جائے، اسلام کی نشت ثانیہ کی خدائی تدبیر کے اندر پاکستان کی کوئی حیثیت ہے، ان سب چیزوں کو بھی بلا دیا جائے، زمینی حقائق کو واقعیت پسندی ریئلزم کے سامنے رکھیں گے تو یہ راستہ سامنے آئے گا، لیکن اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہے اہم تر بات کہ ابتداً پاکستان مانوی طور پر ختم ہو جائے گا اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دنیا کے نقشے سے بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بھارت کے سامنے سر جھکا دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے اکھنڈ بھارت کے خواب کی عملی تعبیر کے لیے ہم نے لائن کلیئر دے دی ہے۔ ان کا خواب تو اکھنڈ بھارت کا ہے۔ اس راستے پر چلنے کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا، اس لیے کہ ان کا معین ہدف یعنی ڈکلیئرڈ گول ہی یہ ہے، اور یہ چیزیں انہیں خفیہ نہیں رکھی ہیں، بلکہ یہ راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS، بھارتیہ جنتا پارٹی BJP اور وشوا ہندو پرشد یعنی VHP، یہ سب گروپ اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا اس پر ایمان ہے کہ مہابھارت کی پوتر پاک سرزمین پر سے اسلام اور مسلمانوں کے ناپاک وجود کو ختم کرنا ہے۔ ان دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کبھی ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ پاکستان اگر اس دوسرے راستے کو اختیار کرے تو شاید نہیں بلکہ واقعتاً اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس وقت ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت پسند ہو کر بات کروں، اس وقت اس ملک میں اس دوسرے راستے پر چلنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے سیاسی، ریاستی، نوکرشاہی اور ملٹری کے ایلیٹ طبقات میں اس راستے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ مغربی تہذیب اور مغربی نظریات کے دل دادا ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، طور و اطوار اور عادات، غرض ہر شے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں کوئی بھی عام سیاسی حکومت اس راستے کو اختیار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ میں تو ایک اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کسی انقلابی عمل کے ذریعے یہ انقلابی قیادت سامنے نہیں آتی، یہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عزیمت و حکمت کا راستہ ہے، یہ ہرچے بادہ باد والا راستہ ہے، یہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں کو قرآن حکیم و بشر الصابرین کی بشارت دیتا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے قوم کو تیار کیا جانا ضروری ہے، پوری قوم کو اس قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ دینی اور مذہبی جماعتوں میں سے بھی کوئی اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام اتنا جس میں تکلیف نہ آئے، جہاں سے اسلام تکلیف شروع ہو وہاں پہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ نکالنا پڑتا ہے نا۔ وہ سود ختم کرنے کی بجائے سود کو جائز بنانے کا طریقہ نکالو۔ اب وہ کام دگنا دور ہو گیا۔ جب حکومت کو سمجھ بھی آئے گی کہ سود سے جان چھڑانی ہے تو پہلے اسلامی بینکنگ کی طرف جائے گی، جس میں سود اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دینی مذہبی جماعتوں میں بھی سے کوئی اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہبی اور فروعی اختلافات نہیں چھوڑ سکتے، اپنے فرقہ وارانہ مزاج کے خول سے باہر نہیں آ سکتے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا اتنا بڑا مسئلہ تھا، پورا کفر ایک طرف تھا، تو یہ ہم شیعہ سنی مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ایران والے مسئلے پر۔ بغیم بینہم کے مصداق اپنی بالادستی اور چودراہٹ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکتا، اور شیعوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا تھا۔ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسے ابھی ہمارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ایران کو پھینٹی لگنی چاہیے، تو وہ کہہ رہے تھے طالبان کو پھینٹی لگنی چاہیے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا فرقہ پرست، یہ ایک ہی جیسی سوچ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکتا۔ ابھی جماعت اسلامی نے ایک بڑی کانفرنس کی تھی، اخبارات میں اس کی خبریں آئیں اور تصویریں چھپیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اطاعت کا معاملہ نہیں، اطاعت کا کوئی سوال نہیں، گویا اس کی طرف کوئی اقدام ہی نہیں، اس لیے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے پاس یعنی قیادت کس کے پاس ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک نا امیدی کی جو ہے نا وہ تصویر 2000 میں کھینچ دی تھی۔ پھر پرویز مشرف کے جو اقدامات ہوئے، یو ٹرن ہوا۔ یو ٹرن کس سے تھا؟ یہ اسی رستے سے یو ٹرن تھا۔ ہم اس واقعات حقیقت پسندانہ رستے پہ چلیں گے، زمینی حقائق کے مطابق سفر کریں گے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کا 2004 کا خطاب ہے، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے؟ اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ امریکہ کے تھنک ٹینک کی اس وقت یہ رائے تھی 2016 میں ختم ہو جائے گا، اور وہ ایسے ہماری طرح دعوے نہیں کر دیتے جیسے اسلم بیگ نے کہا تھا انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ بہت کیلکولیٹڈ کام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا 2020 کا، پھر 2025 کا۔
یہ کیا ہوا؟ یہ وہ جو میں نے آپ کو سورہ یوسف والی چیزیں بتائی تھی نا، یہ دکا شاہی سے وہ ہوا. ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے الٹی چالیں چلیں لیکن حالات و واقعات ہمیں کسی دوسری طرف لے جاتے رہے. یعنی ابھی بھی ہم نے کوئی ایک راستہ چنا نہیں ہے، شعوری طور پر کوئی ایک راستہ نہیں چنا ہے، لیکن یہ کہ زگ زیگ میں چلے. کچھ وقت ایسا گزرا ایک طرف ہو گئے، کچھ وقت ایسا گزرا دوسری طرف ہو گئے، لہذا وہ بچتے چلے آئے. یہ چیزیں میرے پیش نظر لاکھو صاحب ہمیشہ رہی. میں یہ بولا نہیں تھا. تنظیم میں رہتے ہوئے تو یہ چیزیں لوگ پڑھاتے ہی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیسا کوئی اپنے وارثوں میں سے آدمی کیوں نہیں پیدا کیا؟ جو پیدا کیے تھے وہ یو ٹرن لے گئے نا سر. میں آپ کو صحیح بات پتا، وہ یو ٹرن لے گئے. یہ دیکھیں اویس پاشا وہ شخصیت ہے جو ڈاکٹر صاحب کو کی کون سی کتاب اسلام کی نشت ثانیہ پڑھ کے تو تنظیم میں آیا تھا. تو اسلام کی نشت ثانیہ جو کچھ کہتی ہے وہ بعد میں اس کا مخالف بن گیا. کس نے بنایا؟ تنظیم نے بنایا. تنظیم کی قیادت خلجی صاحب کے پاس. تنظیم خلجی سامنے کیوں نہیں آیا اعظامیز دو اپنے وہ اتنی بہادری دکھاتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ ٹرکسیں کرتا ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو امیر بس کیوں نہیں آیا آگے چلانے کی؟ وہ نہیں ہے ان کے اندر امیر بن کے چلنے کی وہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک دیکھیں ایک رول ہوتا ہے. کسی کی چھتری کے نیچے آپ بہت اچھا ادا کر لیتے ہیں، جب آپ پر آتی ہے تو آپ کی ٹانگیں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. وہ مطلب انا اول المومنین، ایک وہ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. راستہ بن جائے پیچھے چلنے کی صلاحیت اور بات. ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا بھائی تھا، وہ کبھی آتا تھا شورا میں تو باتیں کرتا تھا، کوئی جھلک لگتی تھی کہ ڈاکٹر وہ آدمی. سر ان میں سے کسی میں کرج نہیں تھی. ان باتوں کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، مخالفت مول لینی پڑتی ہے، مخالفت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محنت کر کے اپنا موقف سمجھانا پڑتا ہے. لوگ جذباتی بات جب کرتے ہیں تو انہیں عقل کی بات سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے. یہ سارے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. چلیں جی یہ بات اچھا ٹھیک ہے یوں ہی. تو یہ اس طرح ہوا ہے تنظیم، مطلب وہ اس طرح بٹھائی گئی ہے. یہ چیزیں بہرحال چلیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ میرے سامنے تھی اور اس وجہ سے پاکستان کے ڈوبنا صاف نظر آ رہا تھا. اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ گرتا جہاز اٹھنے لگا ہے نا، اٹھ پڑا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہے. کیونکہ میں اس سارے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا 2022 کے بعد ایک فرق پڑا ہے. اور یہ صرف جس ایلیٹ کی بات کی گئی ہے نا، اس میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں کسی حافظ کی کدھر سے گنجائش آ گئی؟ ایک جو حافظ ہوتا ہے نا، مطلب آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ اگر صبح کی نماز پڑھ لیں، وضو کر لیتے ہیں تو وہ شیطان کے اثرات جو رات کے آپ کے اوپر ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں دور؟ آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ جو شیطان نے ناک پہ اثر چھوڑا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو شیاطین بھاگ، ان کا اثر کم ہوتا ہے نہیں؟ اور آپ کے سینے میں قرآن کا نور ہو. حافظ بہت بڑے کرتوتی بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو جس کا دل اس قرآن سے بالکل خالی ہے تو وہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا وہ ویرانہ ہے، ویران گھر کی مانند ہے جس پہ شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں. اور اب ابسٹین کے جزیرے کو دیکھیں، یہ شیطان کی پوجا کا وہ ان کا مرکز تھا نا. یہ عیاشی کا اڈا نہیں تھا، یہ شیطان کی پوجا کا مرکز تھا. اور یہ ویسٹ کی جو ہے نا رولنگ ایلیٹ تھی جو وہاں پہ جاتی تھی. اور اس میں صرف حکمرانی نہیں تھے، اس میں تاجر بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ٹاپ براس ساری وہاں پہ جاتی تھی. تو باقی دنیا میں بھی وہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ یو اے ای والے نہیں پکڑے گئے تھے ادھر سے، ان کی وہ کوئی عورت تھی جس نے خانہ کعبہ کے، اب سوچیں خانہ کعبہ کے جو وہ غلاف، یہ دبئی کی عورت تھی جس نے ایپسٹین کو دیا تھا. اور وہ اس پہ گندے کام کرتا تھا. وہ جادوگر نہیں جو گندے کام کرتے قرآن پر بھی کرتے ہیں، یہ اس کے لیے دیا گیا تھا. اور ہمارے حکمران بھی سارے ایسے ہی. اور یہ اس بندے کے سارے مخالف تھے، کوئی اسے نہیں لانے دینا چاہتا تھا. یہ آ گیا، یہ تو خدا لے کے آیا. اور باقی اب اس کے بعد دیکھیں حالات و واقعات کیسے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹیم اس کی ابھی بھی وہی ہے.
سر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر صاحب کے خاندان اس کے قریب سارے پہلے یہ تو آپ نے اپنی گردن پیش کی. یہ اصل میں دیکھیں یہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے. جیسے آپ نے پوچھا نا وہ خالد نعمت صاحب نہیں تھے خلجی کا جو بہنوئی بھی تھا تو نسالہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اڑتا تیر تم نے کیوں پکڑا. اڑتا تیر مطلب وہ جا رہا تھا میزائل, تم نے جا کے خواہ آگے جا کے اسے کیوں پکڑ لیا. میں آپ کو بتاؤں یہ نوید صاحب گواہ ہیں اور کسی کو میں نے کوئی گروپنگ میں نے نہیں کی. میں نے کبھی آپ کے سامنے کوئی بات کی تنظیم میں رہتے ہوئے میں نے کوئی گروپنگ نہیں کی, کوئی ایک بندہ اپنے ساتھ نہیں ملایا. لیکن یہ میرے پرانے چونکہ قریبی تھے تو ان کے ساتھ میں کچھ جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا. تو یعنی جو کیفیت ہوتی تھی نا بے چینی کی, وہ تو ہم دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, ایک وہ جو ایک ڈسپریشن جو جس طرح کی ہوتی تھی اس نے مجھے بیمار کر دیا, سچ مجھ بیمار کر دیا تھا. میں مطلب اس کے بعد تنظیم سے نکلنے کے بعد میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی ہے. صحیح بات ہے, یہ ان کو پتہ ہے. اور اس سے پہلے میں ہفتے میں یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ مجھے پیٹ کے درد کی وجہ سے وہ جانا پڑتا تھا اور سارے چیک اپ ہوتا تھا, پیٹ میں کچھ بھی نہیں, گردے بھی ٹھیک, پیتا بھی ٹھیک, جگر بھی ٹھیک, میدا کچھ بھی نہیں, لیکن پیٹ میں درد. وہ کہتے تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے, تو میرے پیٹ میں درد ہے. صحیح بات ہے, مجھے وہ ایسا درد پوری رات نیند ہی نہیں آتی تھی. تو یہ جو لوگ تھے نا, یہ مسئلہ میرا یہ ہے, میں آپ کو صاحب بتاؤں کہ اب آپ سعودی عرب سے آئے نا تو دین کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. تو میری دوستیوں کوئی اور تھی, میں وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی طرف مڑا. سارے مجھے یہ کہتے تھے یہ دنیا یہ کیا ہے, بس ایسے ہی تم فضول کام کرتے ہو. تو گھر سے ہر جگہ سے دوستوں سے بہت جھگڑے ہوئے. اب میرے سامنے یہ تھا, یہ سارے میں نے جو اتنا عرصہ محنت کی ہے نا, اگر میں کمپرومائز کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے یہ سارا صفر ہے. پھر میں نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا. اگر بولتا ہوں تو جو یہ کافی عرصہ یہ جھگڑا چلتا رہا ہے, اندر خانے چلتا رہے ہیں. کوئی کھلجی آپ سے بھڑ جاتا تھا ہر دفعہ جو بات کرتے تھے, تو اس کا کیا ڈر تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جیسے مجھے آج پتہ لگ جاتا ہے نا کہ بھئی انٹرنیشنلی کیا ایجنڈا چل رہا ہے, تو مجھے خلجی صاحب کے ایجنڈے کا بھی پتہ لگ جاتا تھا. آپ کو نہیں پتہ لگتا تھا, ٹھیک, کسی کو بھی نہیں لگتا تھا. اب خلجی صاحب ایک پورا جو ہے نا تجویز لے کے آتے تھے. اس تجویز کے جتنے انڈے بچے ہوتے تھے مجھے نظر آ رہے ہوتے تھے. میں اٹھ کے ایک بات کرتا تھا, خلجی صاحب اپنا بستر وہ بند کر کے وہ تھیلے میں ڈال کے غصہ کر کے اسے واپس رکھ کے کام ختم. تو آپ کو ایک دفعہ یاد ہے وہ بریگیڈیئر جو تھے ہمارے مرتضیٰ صاحب, انہوں نے کہا جب تک عباسی ہے نا تنظیم ہمیں فکر کوئی نہیں ہے کہ تنظیم گمراہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ہوا تھا. وہ اسے کوئی رخ دینا چاہتے تھے, وہ میں دینے نہیں دے رہا تھا. اور یہ آخر میں جا کے جو کچھ ہوا نا وہ یہ ہوا تھا کہ جو دوسرا گروپ تھا اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی تھی. وہ اتنی بڑھ گئی کہ رشید ارشد صاحب پھر پھٹے اس سالانہ اجتماع میں, اور ان کی وہ جو دل کی بات تھی زبان پہ آئی کہ ڈاکٹر اسرار احمد, مولانا مودودی اور پرویز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آ گئی باہر. تو یہ پھر ان کے اختلافات جب بڑھ گئے نا تو رمضان میں یہ ہوا کہ اویس پاشا صاحب نے کہا کہ میں نے دورہ ہی نہیں کرانا, دورہ تلمہ فران چلے گئے. کراچی میں یہ جھگڑے شروع ہوئے. اب وہ ان کی منتیں سماجتیں شروع ہو گئیں. میں نے تو جانا ہی جانا ہے, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. تو یہ ہوا تھا.